تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا اصحابی۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ ما قبل درس کے اندر ذکر کیا گیا کہ زیدیہ اور معتزلہ ان کے اعتراضات صحابہ کے حوالے سے کیسے تھے۔ اب ذکر کیا جائے گا کہ خوارج اور نواصب یہ اور ان کے اعتراضات صحابہ کے حوالے سے کیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر بات خوارج کی جائے تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے خوارج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خوارج یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت علی پر خروج کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو آپ کے فیصلے کے خلاف آپ پر خروج کرنا اور جو تحکیم کا مسئلہ پیش آیا کہ دو صحابہ اکرام کو وہ لڑائیاں جو لمبے وقت سے لڑی جا رہی تھی، جو اجتہادی لڑائیاں تھی جنگ جمل اور جنگ صفین کی، تو اس میں جب تحکیم کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے تحکیم کا انکار کیا، کہا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، کوئی مخلوق نہیں کرے گی۔ لہذا جتنے لوگ تحکیم میں شامل تھے دونوں طرف سے، چاہے حضرت علی کی طرف سے یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف سے، دونوں کو کافر قرار دیا۔ تحکیم کو ماننے والوں کو کافر قرار دیا اور کہا کہ یہ ظالم ائمہ ہیں، لہذا ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہوگا، یہ جہنمی ہیں، جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لہذا ایسے ظالم امام اور مقتدیوں کو جو مانے سب کو ختم کیا جائے گا تاکہ زمین سے یہ شر اور جہنمی ختم ہو جائے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے اس وقت سے خوارج کہلائے کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا۔ بلکہ آگے بڑھ کر کہا جائے انہوں نے برات کا اظہار کیا، کہے کہ حضرت عثمان ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، حضرت علی ہم نہیں جانتے کہ کون ہے، اور کئی ایک صحابہ اکرام سے برات کا اظہار کیا۔ برات کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابی اور رسول ہیں تو وہ جنتی ہیں اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہمارے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا تو ظاہری بات ہے کہ اس آدمی کے ایمان پر بھی شک کیا جائے گا۔ تو علماء نے کہا کہ ایک بدعتی جماعت ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے جو بڑے سربراہ ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ لڑائی کرنا، مسلمانوں سے زیادہ لڑنا، کافروں پر توجہ نہ دینا۔ ان کے بھی کچھ فرقے ہیں، ایک فرقہ بڑا مشہور فرقہ الحروریہ، خوارج کے فرقوں میں حروریہ نام کا ایک فرقہ ہے، شراط نام کا ایک فرقہ ہے، المارقہ نام کا ایک فرقہ ہے، المحکمہ اس نام کا فرقہ ہے۔ تو یہ الگ الگ فرقے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اہل اسلام کو قتل کیا۔ خوارج یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پڑھتے گئے، مگر حضرت علی کے زمانے میں باقاعدہ ان کی ایک فوج بن گئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں ان کی اتنی طاقت تھی کہ پوری بنی امیہ کی حکومت کو گرانے والے تھے۔ ایک شخص جنہوں نے 20 سال بنی امیہ میں حکومت کی اور ایسے خوارج کو ختم کیا کہ اس وقت کے بعد سے خوارج کی پوری طاقت ٹوٹ گئی۔ آپ بنی امیہ کا زمانہ دیکھیے، عباسیہ کا زمانہ دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے دور حاضر کو چھوڑ کر بنی امیہ
کہ بہت سارے احسانات جو اس امت پر تھے ان میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بنی امیہ نے خوارج کو مارا. اور بنی امیہ میں ایک شخص، کیا آپ کو پتا ہے وہ 20 سال بنی امیہ کے حکمران کون تھے جنہوں نے سب سے زیادہ خوارج کو مارا؟ اور ان کے کمانڈر تھے محلب بن ابی صفرہ. محلب بن ابی صفرہ کون تھے؟ وہ بنی امیہ کے کمانڈر، 20 سال حکومت کی اور سب سے زیادہ خوارج کو مارنے میں بلکہ ان کی دکھتی رب کو دبانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. ان کا نام ہے عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان. آپ تصور کریں کہ جب عبد الملک بن مروان تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، مکہ مدینہ پورا حجاز کا پورا خطہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. ملک شام ہاتھ سے جا چکا تھا. ایک چھوٹا بلکہ چھوٹی کچھ بستیاں تھی جو بنو امیہ کے اندر تھی. 4-5 سال کے اندر پوری اسلامی حکومت کو بنو امیہ کے ماتحت کیا. ہاں اس میں بہت سارے حادثات ایسے بھی ہوئے. حجاج بن یوسف الثقفی اسی زمانے میں تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں. تو عبداللہ بن زبیر کا فتنہ جو ان کے نزدیک فتنہ تھا، اس کو دبانے کے لیے حجاج بن یوسف کو چھوڑا گیا تھا. وہ نکلا مدینہ سے، مکہ ہوتے ہوتے سب کو اس نے ختم کر دیا. اب اس نے کیا کیا؟ بڑی جارحانہ کام کی. مدینہ میں صحابہ کے بچوں کو قتل کیا، مدینہ کے اندر جنگ چلی، مکہ کے اندر جنگ چلی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا منجنیق توپیں رکھ کر مکہ کے باہر سے جو داگی گئی تھی، ایک توپ کا گولہ کعبۃ اللہ کو لگ گیا تھا. کعبۃ اللہ کی دیوار ڈھہ ہوئی تھی. یہ کب ہوا؟ یہ سب حجاج بن یوسف الثقفی نے کیا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو مارا اور سولی پر چڑھا دیا. ان کی والدہ اس وقت زندہ تھی. ان کی والدہ کون ہے عبداللہ بن زبیر کی؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون؟ سالی. آئی نابینا تھی، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش کی. فوج کمانڈر موجود تھے، ٹھیک ہے، لٹکائے گا سولی پر آ کر بیٹھ کے بچے کے پیر پکڑ کر رونے لگی. وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی. تو کہنے لگی کیا کسی آدمی کو ابھی بھی اس آدمی پر رحم نہیں آیا کہ اس کو نیچے اتارا جائے؟ وہاں سب ہیں کون؟ بنی امیہ کے حجاج بن یوسف کے لوگ موجود ہیں، نہیں اتار رہے تھے. تو حضرت اسماء نے کہا کہ ان کو اتارو. سب خاموش ہے، کوئی نہیں اتار رہا تھا. تو حضرت اسماء نے دوبارہ کہا کہ ان کو اتارو. تو پتہ نہیں، حالانکہ اتنے سخت مزاج تھے، مگر حضرت اسماء کے کہنے کی وجہ سے 4 لوگوں نے اتارا، جن کو بعد میں حجاج نے قتل کروا دیا تھا. اتارے نیچے، اپنے بیٹے کو دفن کر کے پھر واپس چلی گئی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا. بہرحال یہ سب کچھ ہوا. اب بات اگر ان خوارج کی کریں تو ان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کو مارنے میں سب سے زیادہ آگے رہیں گے. کیا حدیثوں کے اندر ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ حدیثوں کے اندر کیا ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو یا بعد میں ہو، کیا آپ نے سنا ہے کبھی اس کے بارے میں؟ جی ہاں، خوارج کا پہلا آدمی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا. اور جب آپ ان کے صفات سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ منہج کتنا ضروری ہے. منہج، جس منہج کی بات کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، کہ اہل السنہ والجماعہ کے راستے پر چلنا کتنا ضروری ہے. ایک آدمی رات بھر قیام کرتا ہے، دن بھر روزہ رہتا ہے، اللہ اللہ کے علاوہ اس کے زبان پر تذکرہ نہیں، قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گا صرف اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ ان خوارج کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، مال کو تقسیم کر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تو ملک یمن سے بہت سارا سامان، سونا، مٹی، مطلب جو کچھ ہو سکتا تھا، قیمتی مٹی وغیرہ سب لے کر آئے، لا کر بانٹ رہے تھے. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانٹ رہے تھے تو ایک شخص تھا کونے میں کھڑا تھا اور آیا، بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ آنکھ کا جو اوپر کا حصہ ہے نا نیچے گر رہا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا. تو وہ آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجیے. کیا کہتا ہے آ کر؟ آپ انصاف کیجیے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تیرے
ہاتھ کو خاک آلود کرے، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں غلط کروں گا تو سب سے پہلے کون ٹوکے گا؟ اللہ مجھے ٹوکے گا، لمحی بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ ٹوکتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں ٹوکا ہے تو اس کا مطلب میں صحیح ہوں۔ کہتے ہیں اگر میں صحیح نہیں ہوں تو پھر کون صحیح ہے؟ اللہ تیرے ہاتھ کو خاک آلود کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کچھ چیزوں میں ایسے موقف رکھتے تھے، فوراً آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، اس کی میں گردن مار دوں گا۔ آپ پر اعتراض کیا کیسے اس نے؟ اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جانے دو۔ آپ نے کیا کہا؟ جانے دو۔ آپ نے کہا عمر اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں، تب آپ کہتے ہیں اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ڈائریکٹلی حضرت عمر سے، انڈائریکٹلی صحابہ سے، یعنی وہ صحابہ کہ ان کی عبادت سے بہتر کسی اور کی عبادت قیامت تک کبھی ہو نہیں سکتی۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر طے کر دیے، جنت میں کہاں رہیں گے، کیسے محلات ہوں گے، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا محل نہیں دیکھا جنت میں؟ طے ہے پہلے۔ پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر ان کی نمازوں کو دیکھو گے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے اپنی قرآن کی تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ یہ سب کریں گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح ترکش سے اگر تیر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی حد سے نکل جاتا ہے، دین سے نکل جائیں گے۔ دوسرے حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے زمانے میں یہ نکلے، یعنی ایز اے فوج کمانڈر، ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے عاد و سمود کو اللہ نے مارا تھا، ویسے ان کو میں ماروں گا۔ دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہاں رکھے گا؟ جہنم کے اندر یہ کتوں کا کام کریں گے۔ جیسے کتے یہاں زمین میں ایک حقیر مخلوق ہے، ویسے جہنم میں یا حقیر لوگوں میں اور حقیر ہوں گے۔ سب کس بنیاد پر؟ عبادت کریں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، بالکل متشرع و پابند ہوں گے، لیکن وہ منہج جو ان کی زندگی میں غائب ہوگا، لہذا یہ ایسی موت کیا ہے؟ مریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ذوالخویسرہ نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ ذوالخویسرہ، اس شخص کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ تو لہذا اسی کے بعد شروع ہوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ظلماً، اسی وقت یہ خوارج کا شروع ہوا۔ علماء کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان پر یہ نکلے تھے نا سبائیوں کے ساتھ، ان کی بڑی تعداد تھی، لہذا انہوں نے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا۔ بلکہ امام طحاوی کہتے ہیں کہ خوارج اور شیعہ یہ اس امت کے سب سے پہلے دو فتنے، ایک خوارج ایک شیعہ، اس امت کے سب سے پہلے دو بدترین فرقے۔ تو یہ وہ تھے جنہوں نے یہ سارے کام کو انجام دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کون اس کو آ کر قتل کرے گا؟ نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی، آپ نے کہا اس کو کون قتل کرے گا؟ تو صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ نمازی یہ قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں کرتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا میں کرتا ہوں۔ کہا دیکھ کیا ہو؟ جا کر دیکھے سجدے میں۔ کہا دیکھ کیا ہو؟ سجدے میں۔ تیسرے کو بھیجا، وہ آدمی نماز پڑھ کے جا چکا تھا، وہ ایک خارجی تھا، وہ خارجی تھا، سجدے کی حالت میں تھا، اور اللہ کے نبی نے اسی حالت میں اسے مارنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ نے مارے حیا کے اسے نہیں مارا، بچ کے نکل گیا۔ تو یہ خوارجی فکر اتنی خطرناک فکر ہے، ٹھیک ہے، جو صحابہ کے قاتل بنے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کے بھی فرقے ہیں، ایک محکمہ نام کا فرقہ ہے، اس کی بھی ایک بڑی تفصیل ہے۔ چلیے خوارج کے اعتراضات، کہ صحابہ پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، چلے بسم اللہ دیکھیے۔ بات اگر خوارج کے اعتراضات کی جائے جو انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیا ہے، تو سب سے پہلے خوارج حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ خوارج حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، یہ ان کو شرعی خلیفہ مانتے ہیں، یہ دونوں پرفیکٹ تھے، حضرت ابو بکر پرفیکٹ تھے، حضرت عمر پرفیکٹ تھے، ان سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، مسلمان جس طرح ان دونوں کو خلیفہ مانتے ہیں یہ بھی خلیفہ مانتے ہیں، کہتے ہیں سب سے بہترین انسان تھے جو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، سب سے بہترین انسان تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جو خلیفہ بنے۔ جس طرح شیعہ ان دونوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ دونوں یعنی یہ جو خوارج ہیں ان سے محبت کا اتنا اظہار کرتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر سے شیعہ برات کا اظہار کرتے ہیں، کہا یہ شیخین کو ہم نہیں مانتے،
خوارج ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو ان سے برات کا اظہار کرتا ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. دو بدے مقابل پھرتے ہیں. اب بات آئی ایک تو حضرت ابوبکر بھی حضرت عمر بھی، بات آئی حضرت عثمان کی حضرت علی کی. ان دونوں کی امامت کا انکار کرتے ہیں، نہ حضرت عثمان کو مانتے ہیں نہ حضرت علی کو مانتے ہیں، ان دونوں کی امامت کا انکار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت علی کے خلاف ہیں بنسبت حضرت عثمان کی. خاص کر جب وہ تحکیم کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس، ان سب کو انہوں نے کافر کہا، ان سب کو انہوں نے کافر کیا. بلکہ جتنے بھی اصحاب الجمل اور صفین تھے، ٹھیک ہے، کسی کو بخشا نہیں، جو صحابہ اس عمومی طور پر وہاں تھے، کسی کو انہوں نے بخشا ہے. سب پر لعن طعن کی ہے اور سب کے خلاف باتیں کی ہیں ان لوگوں نے. اگر اعتراضات کی بات کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ان مقدس صحابہ کو کافر کہا، کیا ان کا کافر کہنا بنتا تھا؟ کیسے ان کا رد کریں گے؟ ایک پہلا اعتراضات، یہ سب کافر ہیں. کون کافر ہیں؟ جن صحابہ کو میں نے نام لیا جو تحکیم میں شامل تھے، سب صحابہ کو کافر کہتے ہیں. حضرت عثمان، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جو دیگر صحابہ ہیں محکمین. تو کیا کہیں گے؟ کیا یہ صحابہ کافر تھے؟ سب سے پہلی بات، اس امت کے سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. تو بہترین امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ صحابہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. یعنی آپ ہیں، آپ کے صحابہ، ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. لہذا ان کو کافر کہنا گویا سارے مسلمانوں کو کافر کہنا ہے. جب آپ نے سب سے مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ کیا تو پھر باقی کوئی آپ کے نزدیک نہیں بچا. اس کے علاوہ خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سب سے بہترین صحابہ ہیں، اور ان میں سے چند کو یہ کافر کہتے ہیں. دوسری بات کہ وہ صحابہ اکرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، کیا ان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی صحابی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارے. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو اپنا کہنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار یہ نبی ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام. صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی اختلاف کے سب سے بہترین ایمان والے اس امت کے تھے، اور سب سے بہترین متبع سنت تھے. کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کیونکہ دو نبیوں کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا. کتنے نبیوں کا اتباع کا حکم دیا؟ جن کی سنت کو ماننا ہے. ایک حضرت ابراہیم ہے، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کی سنت کو ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات حضرت ابراہیم کی کہ ان کی سب سے بہترین اتباع کرنے والے یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا، تو اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے خود کافر ہے. تو خوارج کا حکم علماء نے یہی بیان کیا کہ خوارج یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، صحابہ کی شان میں جو باتیں آئی اس کا انکار کیا. اہل بدر اور اس کے علاوہ وہ صحابہ کی ہستیاں جنہیں اللہ نے جنتی قرار دیا، آپ ان کا انکار کریں. ٹھیک ہے، اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے، آپ بتائیے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے زمانے میں اچھے تھے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت اچھے تھے، لیکن جیسی جنگ جمل اور جنگ صفین کی لڑائیاں ہوئی نہیں، یہ سب مطلب پرست بن گئے، دنیا پرست بن گئے. ہم نہیں کہتے کہ سارے صحابہ برے، لیکن یہ جو جنگ میں آئے یہ سب دنیا کی لالچ کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ برے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کا جواب؟ کیا سچ میں ایسا تھا؟
کیسے ہم کیسے گواہی دیں گے کہ جو جنگ جمل میں لڑنے گئے تھے وہ برے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ صحابہ آگے چل کر کیا کرنے والے، جنگ جمل والے، جنگ صفین والے یہ برا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے دیکھا کہ نبی کے زمانے میں اچھے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہوا، یہ اللہ سے خوش ہوئی۔ یعنی نعوذ باللہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ جہالت کو جوڑ رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھوٹا جرم ہے؟ چلیے مان لیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ نے تب بھی رضی اللہ عنہ کہا، تو وہ صحابہ جو دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم کہا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد بھی، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کافر کہیں؟ کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، بدلہ دینے والا کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اسی اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے بطور رب راضی ہو گئے، بات ختم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک اہم بات جو خوارج کا یہ کہنا کہ بہت سارے صحابہ اکرام شیطان کے راستے پر چل گئے تھے۔ شیطان کے راستے پر، شیطان کا راستہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے لڑنا۔ شیطان دنیا کے لیے لڑتا ہے، دنیا کے لیے لڑاتا ہے، تو یہ ان کا کہنا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیے مان لیجئے، ہم مان لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا کر کے انہوں نے جو فساد مچایا، اس لیے تو نفرت اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ انجینئر علی مرزا ہی کہتا ہے جنتی ہیں رضی اللہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ جو لڑائیاں ہوئی نا، اس کی وجہ سے ہمارے دل پر چوٹ ہے، اتنا تو برا ہم مان ہی سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب آپ کیا بولیں گے اس کے بارے میں؟ جی، صحابہ نے جنگ جمل، جنگ صفین میں جو لڑائی ہوئی، کئی لوگ مرے کہ نہیں؟ بڑی تعداد مری ہے، بڑی تعداد ماری گئی ہے دونوں طرف سے، کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، جس کا ذکر اللہ کے نبی نے بطور پیشن گوئی کیا۔ یعنی آپ کے نبوت کی نشانیوں میں ایک نشانی لڑائیاں تھیں، تبھی آپ نے پیشن گوئی دی، معمولی جنگ تو ہرگز نہیں تھی۔ اب وہ خون جو بہے گئے، اور اس میں سب سے بڑے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم دل میں ان کے بارے میں برا سمجھیں گے۔ اب بتائیے کیا جواب دیں گے اس کا؟ ابھی ماضی قریب میں نے سوشل میڈیا پر آدمیوں کو بولتے سنا، ایسے ہی بول رہا تھا، قرآن کی آیتیں ہیں، صحابہ جنتی ہیں، سب ٹھیک، لیکن یہ ہوئے، یہ دل میں ہمارے کچھ ہے خراش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ تم جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تم نبی کی اکثر باتوں کو ماننے لگ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو چنا ہے، تمہارے دل میں ایمان کو اللہ نے ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، عصیان کو، یعنی نہ تم نافرمانی کر سکتے ہو، نہ تم فاسق و فاجر بن سکتے ہو، نہ تم کافر بن سکتے ہو، اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ کس نے گواہی دی ان کے بارے میں؟ ایمان والے ہیں، سب سے ٹاپ کوالٹی کی ایمان ہے، لیکن برے بھی نہیں ہیں، یہ بھی بتا دیا اللہ نے، برے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ آدمی بہت ایمان والا لیکن گنہگار بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ تھے، زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، صحابہ تھے، چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوا کہ نہیں؟ صحابہ تھے، غلط قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ تھے، ویسے جنگ جمل کی لڑائیاں بھی بری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان، یعنی ان دلوں میں ایمان کو بھر دیا، اللہ نے نافرمانی کو، فسق و فجور کو اور کفر کو ان کے لیے ناپسند کیا، لہذا نہ کوئی انہیں نافرمان بول سکتا ہے، نہ فاسق و فاجر بول سکتا ہے، نہ کوئی کافر بول سکتا ہے۔ تو لہذا دل میں یہ رکھنا بھی یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اب پھر ہم کیا کہیں، کیا سوچیں اور لڑائی کے بارے میں؟ ضرورت ہی کیا سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں پوچھنے والا ہے کیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ امت چلی گئی دنیا سے، اللہ ان کا حساب لینے والا، تم ان کا حساب لینے والے نہیں ہو۔ آج ہر آدمی صحابہ کا حساب لینے کے لیے بیٹھ گیا، اپنے گھر کا حساب نہیں مانو، حلال و حرام کا حساب اسے نہیں مانو، اپنے گھر کی پردے حیا کا حساب نہیں مانو، اپنے بچوں کا حساب نہیں مانو، لیکن صحابہ کا حساب لینے کے لیے وہ آدمی بیٹھا ہے، کبھی زبان لمبا کرتا ہے تو کبھی اپنے ہاتھ کو لمبا کرتا ہے، قلم کی طرح ٹائپنگ کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزما دیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو برا، ہم تھوڑا بھی برا صحابہ کے بارے میں مان سکتے ہیں کیا؟ نہیں. وہ صحابہ اکرام جن سے اللہ نے کفر کو دور کیا، وہ صحابہ اکرام جن سے اللہ تعالیٰ نے فسق کو دور کیا، وہ صحابہ اکرام جن سے اللہ نے نافرمانی کو دور کیا، نہ اپنے نافرمان کہہ سکتے، نہ کافر کہہ سکتے، نہ فاسق فاجر کہہ سکتے، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں اچھا ہی اچھا کہنا ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اس کے علاوہ خصوصی طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بہت الزام لگاتے ہیں. کہتے ہیں خوارج کہ حضرت عثمان نے مال فے بہت کھایا ہے، اللہ کے حدود کو بہت پامال کیا ہے، من مرضی کی ہے، کئی مجرموں کو آگے بڑھایا ہے، کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہے. سیم باتیں. کون سی باتیں؟ جو شیعہ کی ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں. آپ تصور کریں کہ یہ جو خوارج کا فرقہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دو فتنے ہیں، ایک ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہے فتنۃ الشہوات. شہوتیں، شہوت کسے کہتے ہیں؟ خواہشات. بسا اوقات انسان کو جسم کی خواہش ہوتی ہے، جوان ہے تو جسم کی خواہش ہوگی. بسا اوقات انسان کو پیٹ کی خواہش ہے، مال. بسا اوقات کسی انسان کو کرسی کی خواہش ہے، کسی انسان کو عہدے کی خواہش ہے، کسی انسان کو آگے اور بڑا بننے کی خواہش ہے. اس کو کہتے ہیں شہوتیں. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی جو شہوتوں میں پڑ گیا، اس کا لوٹ کر آنا آسان ہے بنسبت اس آدمی کے جو شبہات میں گر گیا. شبہات کسے کہتے ہیں؟ دین کے مسئلے میں شبہات. ٹھیک ہے. ڈاٹ، ایک ڈاٹ ہے، سب صحیح ہے، لیکن یہ ایک میرا سوال ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ شبہ اللہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ شبہ قرآن کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ شبہ صحابہ کی ذات کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور خاص کر وہ شبہ اسلام کے کسی فیصلے کے بارے میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا شبہ ہوگا؟ ایک مثال بتائیے. اللہ کے بارے میں انسان کیا برا سوچ سکتا ہے؟ ایک ڈاٹ. وہ تو بہت جاننے والے جانتے ہیں. عام، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. ایک شبہ ہے، معلوم کو ایک شبہ ہے جو شیطان لا کر بار بار دل میں ڈالتا ہے. اتنے بار گناہ کرے، 10 بار یہ غلط کرے، 50 بار، شرم آنا تم اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے. شبہ ہے. بڑا مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا. وہ اپنے استاد سفیان ثوری کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. عرفہ کا دن تھا. ٹھیک ہے. تو عرفہ کے دن عمومی طور پر لوگ سب دعائیں کرتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے. تو تلاش کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا کہ یہ ٹینٹ کے پیچھے بالکل یہ گھٹنوں کو زمین پر گاڑ کر، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کر رہے ہیں عرفہ کے دن. کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری. تو ان کی جو دعا کرنے کی پوزیشن تھی، اللہ کو مانگنے کی پوزیشن تھی، دیکھ کر ان کو بھی رونا آ گیا اور روتے روتے سسکیاں لینے لگے. جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو لگا کہ کوئی پیچھے ہے، دعا بند کر دیا. تو پلٹ کر دیکھے تو شاگرد ہے. پوچھا ما شأنک، کہا کہ کیا مسئلہ، کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے ایک سوال پوچھنے آیا. تو اس سے بعض علماء نے مسئلہ اخذ کیا کہ استاد کس کنڈیشن میں بھی ہو، شاگرد کو حق ہے کہ وہ سوال آ کر پوچھ سکتا ہے. سو رہے اٹھا کر سوال پوچھ سکتے ہیں، اتنے بیزی ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں. شاگرد استاد کی یہ محبت ہی ایسی ہے، کہتے ہیں پوچھے، ڈانٹے نہیں. دعا مانگ رہا ہوں، عبادت کرو، ذکر نہیں نا. علم کبھی بھی آؤ. صحابہ کرام کبھی بھی آ کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے. تو پوچھا ما شأنک، کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ یہاں جو اتنا بڑا جم غفیر ہے عرفہ کے دن میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بری حالت یہاں پر کس آدمی کی ہے؟ دیکھ ایسے کامن کنڈیشن سوال ہے، مجھے کیا معلوم کون برا ہے. ہاں علم جواب دیتا ہے. کہنے لگے، سوال پوچھا کہ اتنی بڑے مجموعہ ہے، اے استاد آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ کہنے لگے جو عرفہ کے میدان میں آ کر بھی یہ دل میں گمان رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ سارے کروڑوں میں سب سے برا انسان ہوا اللہ کے نزدیک. عرفہ کے دن دعا مانگنے کا، مانگو اللہ سے جی، کہ جو یہاں آ کر نہیں مانگتا، اللہ سے خیر کی امید نہیں مانگتا، اس سے برا کوئی نہیں. تو یہ ڈاٹ ہے اللہ کے بارے میں. سمجھ میں بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ شبہ بہت ہے، بے شمار ہے. شادیاں، سوال کرے شادیاں.
آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال نمونہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. شادی کے مسئلے میں آپ مثال کیوں نہیں ہیں؟ شبہ ہے؟ ہر چیز میں مثال ہے نہیں. تواضع میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. شادی میں کیوں نہیں؟ شادی میں کیوں نہیں؟ ہو سکتا سوال آئے اور لوگ اٹھاتے ہیں. مستشرقین نے سوال اٹھایا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شادیوں کی نمونہ مانے تو ویسی شادیاں کرنی پڑے گی جیسے اللہ کے نبی نے کی. دوسری بیوی کون تھی پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تو حضرت خدیجہ تھی. دوسری بیوی کون تھی؟ نہیں، ایک 65 سے 70 سال کی بوڑھی عورت تھی، مکہ میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کے نبی اسے شادی کر لی. چل نہیں سکتی تھی سیدھا. حضرت سودا بنت زمعہ، ماننا پڑے گا. تم ایک 60 سال کی عورت مجبور ہے تو اس سے تمہیں شادی کرنا پڑے گا. نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. 60 سال کی عورت، 70 سال کی عورت جن کو چلنا پھرنا نہیں آ رہا، کوئی سہارا نہیں، تو اب صرف سہارا دینے کے لیے شادی کرے. اتنی بوڑھی تھی کہ جسمانی طور پر فائدہ نہیں. آتی مدینہ میں آنے کے بعد کہے اللہ کے نبی میری حالت ایسی ہے، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں. اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ. کر پائیں گے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بڑی خواہش کرتے ہیں کہ شادی اللہ کے نبی 11 کے ہم بھی کرنا تھا. 1 کو لے کر دنیا ہلی ہوئی ہے، 2 کو لے کر آسمان و زمین ہل گیا ہے، 4 11 شیطانی وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغرور. یہ دھوکے باز تمہیں کیا کرتا ہے؟ خالی دھوکے میں ڈالتا. تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام کے بارے میں ایک اعتراض جو کامن ہے. جی ہاں، وراثت کا مسئلہ. وراثت میں کیا غلط ہے؟ ایک باپ ہے، 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. اسلام کہتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دینا، بیٹی کو سنگل دینا. یہ کیسا انصاف ہے؟ انصاف مطلب برابری. انصاف مطلب کیا ہے؟ برابری. جسے اتنا دیا اتنا اسے دینا. اب برابری نے اوپر نیچے کرے تو انصاف تھوڑی ہوا. اعتراض ہے. ایک بات آپ کو بنیادی طور پر بتا دوں، شریعت کا انصاف یہ برابری والا انصاف نہیں ہے. حقدار کو حق دینا اسے شریعت انصاف مانتا ہے. یہ جو ایکوالٹی کا مسئلہ ہے نا، ایکوالٹی کو دنیا انصاف سمجھتی ہے آج کے ماحول میں. جنڈر ایکوالٹی، ہاں ایکول ہے، ہم سب ایکول ہیں. تو مسلم ہندو ہم سب ایک ہیں، ہمارا دیش ایک ہے، ہماری سبھیتا ایک ہے، ہمارا ہدف ایک ہے. ہاں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ یہ جو ایکوالٹی ہے اسے انصاف سمجھتے ہیں. اسلام ایکوالٹی پر نہیں بلکہ حقدار کو حقدار دینے کو انصاف سمجھتا ہے. اب ایک مثال، جیسے انہوں نے کہا میراث کا مسئلہ. ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کون خرچ کرتا ان پر؟ باپ خرچ کرتا. لڑکا جوان ہو گیا، کیا کرتا؟ انہیں کماتا. اب انہیں کما کر کس پر خرچ کرتا؟ خود پر بھی کرتا، اپنے باپ پر بھی کرتا. لڑکی جوان ہوتی، کیا کرتی؟ کماتی، شادی کرتے. کون شادی کرتے ہیں؟ باپ کرتا. شوہر کے گھر میں گئی، کون کماتے ہیں؟ شوہر کماتا. دونوں بوڑھے ہو گئے. ادھر بیٹا بوڑھا ہو گیا، کما کر مال جمع کرا، ادھر بیٹی بوڑھی ہو گئی، مال جمع کر کے بوڑھی ہو گئی. عورت کا مسئلہ ہے نہ اسے کمانا ہے نہ اسے خرچ کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. لڑکے کا مسئلہ ہے کمانا بھی ہے خرچ کرنا بھی ہے. اب بتاؤ دونوں کو برابر دیا جائے تو؟ ایک لاکھ کمانا بھی خرچ کرنا بھی، دوسرے کو نہ کمانا نہ خرچ کرنا ہے، دونوں کو برابر دے رہے. مال کس کے پاس زیادہ جائے گا؟ لڑکی کے پاس زیادہ ہوگا. کس کے ساتھ بے انصافی ہے؟ لڑکے کے ساتھ بے انصافی ہے. یا ایکوالٹی نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ جو کما رہا ہے جو خرچ کر رہا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، اور جو نہ کما رہی ہے نہ خرچ کر رہی ہے اس کو کم دیا جائے. تو حقدار کو حق دینا یہ انصاف ہے. برابری، اس میں انصاف اسلام نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو اعتراضات آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں شبہات. تو ایک آدمی جس کے دل میں شہوتیں ہیں وہ پلٹ کر آ سکتا ہے، لیکن ایک وہ آدمی جس کے دل میں شبہات ہیں وہ پلٹ کر جلدی نہیں آ سکتا. اس لیے کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ الشبہہ، کہ یہ جو شبہات ہیں یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں.
شبہات کیا ہوتے ہیں؟ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور انسان کا دل یہ کمزور ہوتا ہے، ہر انسان کا دل کمزور ہے، شبہات طاقتور ہے، دل کمزور ہے، جب یہ دونوں ملیں گے تو کون ہارے گا؟ دل ہارے گا ہر حال میں، اور دل کا ہارنا ایمان کا ہارنا ہے، دل کا ہارنا انسان کے عقیدے کا ہارنا ہے۔ خوارج کا ایک ہی شبہہ تھا، نہیں صاف کریں، انہوں نے صحابہ کے خلاف جنگ چھیڑا، حضرت ابن عباس ان کو سمجھانے گئے۔ کون ہے جی ابن عباس؟ صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے، اللہ کے نبی ساتھ رکھتے تھے، انہوں گئے، ان الحکم الا للہ، تم کہہ رہے کہ فیصلہ اللہ کا ہوگا، اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں، اور کیا ہے تفسیر بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ مفسر قرآن بتا رہے ہیں۔ کس سے سنے تھے؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنے تھے، لیکن شبہہ ایسا کہ مفسر قرآن سے بھی قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھے، کیونکہ شبہہ طاقتور، دل کمزور، دونوں ملے، شبہہ جیت گیا، دل مر گیا، اس لیے خوارج ہوئی، اس لیے خوارج ہوئی، اس لیے شبہات سے دور رہنا۔ ایمان نہیں مضبوط ہے، آزماؤ مت ایمان کو۔ کوئی آدمی یہ نہیں بولتا دیکھیں کتنا گہرا ہے، 3 کلومیٹر گہرا ہے، میں کود کے چیک کروں گا۔ کوئی ٹرائی کرتا؟ نہیں ٹرائی کرتا۔ ہاتھ کٹ کرے تو کیسا درد ہوتا ہے؟ کٹ کر کے چیک کریں گے، کبھی نہیں کرتا۔ لیکن ایمان کے مسئلے میں دیکھ رہے کیا بولیں گے، سن لیتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کا شبہ سنیں گے تو کیا صحیح ہے تو مان لیں گے، غلط ہے تو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو آزمانا، ایمان کو آزمانے کا مسئلہ ہے نا، یہی ہمارے نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کو کھا گیا۔ کتنے اچھے تھے، نمازی تھے، جماعت و جمعیت کے خادم تھے، ایسے نکل لیے، سب کے دشمن ہو گئے، سب سے دور ہو گئے۔ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے۔ ایمان والے، خاص کر یہ فطروں کے زمانے میں، جو آدمی مسجدوں سے لگ کر ہے، علماء سے جم کر ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ وہ بچے گا۔ علماء سے دور ہو کر، ٹھیک ہے، مسجدوں سے دور ہو کر، اپنے جماعت و جمعیت سے دور ہو کر، کوئی شیطان سے بچنے والا ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ عالم دینی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک عالم دینی کیوں نہ ہو، کیونکہ شبہہ طاقتور ہے، دل کمزور ہے۔ اتنی باتیں واضح ہیں انشاءاللہ۔ خوارج کا مسئلہ ایسے ہی تھا، سمجھایا گیا، نہیں مانی، صحابہ کو قتل کیے، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ جلوا دیا تھا۔ اس میں ایک حروریہ فرقہ ایسا تھا جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہا تھا۔ ہاں، خوارج نہیں تھے لیکن اس زمانے میں موجود تھے۔ بہرحال یہ ان کے فتنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے کتنے صحابہ کو قتل کر دیا، بے شمار، ان کی تعداد بتانے میں علماء آگے پیچھے کرتے ہیں۔ چلیے اذان کا وقت ہے، انشاءاللہ تعالی نماز کے ختم ہونے کے فوراً بعد 45 منٹ کا اور ایک سیکشن باقی رہے گا، جس کے اندر نواسب اور مستشرقین کے اعتراضات ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ نماز کے فوراً بعد